سوال کریں اور اس کا جواب آپ حاصل کر سکیں۔ صاحب کا ہے کہ ایک بندے نے مال زکوٰۃ اکٹھا حساب لگا کے پیسے نکال لیے ہیں، اب وہ مال زکوٰۃ اس کے پاس ہی ہے اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا رہتا ہے، اور کیا یہ درست ہے؟ یہ ان کا سوال ہے۔ جواب سنو، اس طرح کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ مال زکوٰۃ کو لیٹ کرنا بھی یہ جائز نہیں۔ جب مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب اس کی ادائیگی میں نے وہ مال علیحدہ نکال لیا، تو اس کی ادائیگی تب ہی کمال درجے تک پہنچے گی جب میں اس کو ادا کر دوں۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں ایک شرط یہ بھی بیان کی، تملیک المال۔ یہ لفظ اچھی طرح اپنی زبان سے ادا کرو، تملیک المال۔ یہ اسلام کی ادائیگی میں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں یہ شرط رکھی گئی۔ تملیک المال کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال زکوٰۃ جس کو دینا ہے پورے طور پہ وہ اس مال پہ قبضہ کر لے، تب زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ اس کا قبضہ ہی نہیں ہوا جس کو مال دینا تھا، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بینک کی دی ہوئی زکوٰۃ بھی ٹھیک نہیں۔ جتنے لوگوں کے پیسے بینک میں، وہ سنیں، بینک سے دی ہوئی زکوٰۃ از خود مینیجر دے یا کیشیئر دے وہ زکوٰۃ اسلامی طور پہ ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ وہاں تملیک نہیں پائی گئی۔ تملیک کا معنی ملکیت، قبضہ لینے والے کا نہیں پایا گیا۔ اور پھر زکوٰۃ جس کو بھی دینا ہوگی اس کا مذہب کے طور پہ مسلمان ہونا ضروری ہوگا۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ اوڑی بولے ہو او نہیں جی کرونا آیا ہے تے او فلانے بھی ہیں، چوڑے بھی تے فلانے بھی سارے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ مال تردو الی فقرائہم وتؤخذ الی اغنیائہم۔ حضور پاک نے فرمایا زکوٰۃ کا مال اغنیاء سے لو، تردو لوٹا دو الی فقرائہم، میری امت کے فقراء کو۔ امیروں سے لیا جائے گا، غریبوں کو دیا جائے گا۔ امیر بھی مسلمان ہوں گے، غریب بھی مسلمان ہوں گے۔ مسلمان ہی دے گا زکوٰۃ، اور مسلمان کو ہی دے گا، دوسرے کو زکوٰۃ نہیں، فطرانہ بھی نہیں دے سکتا۔ اور کوئی سوال؟ کاروبار کرتا ہے اور وہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ میرے پاس مستحق لوگ آتے ہیں، میں ان کی خدمت معاونت کرتا رہتا ہوں، تو وہ اس پہ زکوٰۃ اگلے سال دینا فرض، پچھلی اس نے دے دی، یعنی اس رمضان شریف میں اس نے کھاتا مکمل کر دیا، اب اگلے سال تک پھر اس نے امید ہے کہ میرے پاس مال رہے گا، میں زکوٰۃ دوں گا۔ عید کے بعد کوئی آ گیا، بھائی جی مہربانی کرو، بیٹی ہے، جوان ہے تے غریب ہاں، شادی کرنی ہے، اس نے 10,000 روپیہ دے دیا۔ مذہب اسلام کہتا ہے یہ 10,000 لکھ لے۔ اگلے مہینے پھر کوئی آ گیا، جناب فلاں دینی کام ہے، اس کے لیے کوئی مدد کرو، اس نے زکوٰۃ کی مد میں سے 10,000 روپیہ اور دے دیا۔ اگلے سال اگلے مہینے کوئی اور آ گیا، 50,000 دے دیا۔ یہ دیتا رہا یہاں تک کہ روزے آ گئے۔ روزے میں اس نے اپنے سارے مال کو جمع کر کے حساب لگایا کہ 50,000 یا 1,00,000 بنتا ہے زکوٰۃ کا مال مجھ پہ، اس میں سے 80,000 میں دے چکا ہوں۔ فرمایا ہاں وہ تیری ادا ہو گئی، 20,000 بھی جلدی جلدی ادا کر دے۔ یہ وہ سوال ہے آپ کا۔ ان کا سوال اور ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کے بعد اپنے پاس رکھ لینا، پھر آہستہ آہستہ دینا، یہ ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی ہی تب جب میرے قبضے سے نکلے گی، جب میں اپنے قبضے میں رکھوں تو پھر وہ کیسی ادا ہو؟ بات سمجھ آ رہی نا؟ یہ اسلام نے حکم دیا کہ وہ زکوٰۃ کا مال تیرے قبضے سے نکل جائے، جہاں اس نے پہنچنا ہے وہاں وہ پہنچ جائے۔ اور زکوٰۃ دیتے ہوئے چھان بین ضرور کرنا۔ کئی ایسے بروپیے جو زکوٰۃ کے مہینے میں مسلمانوں کا لباس اوڑھ کے آ جاتے ہیں۔ ہمارا بھی مدرسہ ہے جی، ماشاءاللہ، وہاں کچھ پڑھتے ہیں بچے جی، تو وہاں دین کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، زکوٰۃ دو تو ذرا رسید بک کو چیک کرنا، اس پہ اللہ رسول کا نام لکھا ہے کہ نہیں لکھا جی۔ کوئی عقیدہ مذہب دین ان کا ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ مال زکوٰۃ تجھ سے لے جائیں، کل کلاشن کوف لے کے تیرے پاس آ جائیں، خبردار، یا رسول اللہ کہا تو فیر لگا دیں گے۔ تمہارے شہر میں زکوٰۃ لی، پیسے بنائے، جماعت بن گئی، آ گئے کلاشن کوف لے کے، دروشی پڑا تو اڑا دیں گے۔
تو میں نے کہا سوچ کے دینی تھی نا، کیوں ان کو دی ہے؟ ان کو دیتے جو کہتے تو بھی درود پڑھ، ہم تیرے ساتھ پڑھتے ہیں مل کے درود۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ میں نے اشارہ کر دیا ہے، اس کو زکوٰۃ دینا جو صحیح پکا مسلمان سنی صحیح العقیدہ ہو، اور جو دوسرے ہوں وہ جتنا بھی کام کریں ان کا کام کھوٹی کوڈی کا نہیں ہے، کام مسلمان کا ہی کام ہے، جو ادھر بھی کام ہے اگلے جہان بھی کام ہے۔ اور کوئی سوال کر لیں۔